بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں ہر چیز سیاست کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسنت جو کہ ایک موسمی تہوار ہے وہ بھی سیاست کا شکار ہو گیا ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ بسنت سیاست کا شکار کیسے ہو گیا، تو یہ بات تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ جو پنجاب کی حکومت ہے اس نے جو بسنت منانے کے لیے جن دنوں میں اعلان کیا ہے کہ ان دنوں میں بسنت منائی جائے گی 6، 7 اور 8 فروری، عام طور پہ ان دنوں میں بسنت نہیں منائی جاتی۔ جو لوگ ماضی میں بسنت مناتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بسنت دراصل ایک موسمی تہوار ہے جس کا تعلق بہار کے ساتھ ہے، اور اسی لیے اس کو جشن بہاراں بھی کہا جاتا رہا ہے۔ تو جشن بہاراں جو ہے یہ فروری کے تیسرے ہفتے میں، چوتھے ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں منایا جاتا ہے، اور اب تو موسم بھی بدل رہا ہے، تو یہ فروری کے پہلے ہفتے میں 6، 7 اور 8 فروری کو کیوں منایا جا رہا ہے، جبکہ کافی ابھی تک ٹھنڈ ہے، لاہور میں بھی ابھی تک کافی ٹھنڈ ہے جہاں پہ یہ تہوار منایا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ایک اور نیریٹو بنایا جا رہا ہے، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے جی کہ یہ 25-30 سال سے اس تہوار پر پابندی تھی، اور ایک پوری نسل جو ہے وہ اس نے یہ تہوار کبھی نہیں دیکھا، اور یہ تہوار اب 25-30 سال کے بعد پہلی دفعہ منایا جا رہا ہے۔ اور یہ بیانیہ بنانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب حکومت کو کریڈٹ دیا جائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ بڑے اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ بسنت جو ہے اس کا تعلق بہار کے ساتھ ہے، اور ایک سنسکرت کا لفظ ہے وسنت، تو جس کا مطلب ہے بہار، یہ اس سے نکلا ہے۔ اور یہ صرف لاہور میں بھی نہیں منایا جاتا، یہ جو بسنت کا تہوار ہے نا، اس کو صرف آپ نے لاہور سے جوڑ دیا ہے کہ جی یہ لاہور میں منایا جاتا ہے۔ یہ جو 1947 سے پہلے جو لاہور کے علاوہ جو اس وقت امرتسر ہے وہاں پر بھی منایا جاتا تھا، اس کو گرداسپور میں بھی منایا جاتا تھا، قصور میں منایا جاتا تھا، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ میں، تو یہ پنجاب کے بہت سے شہروں میں منایا جاتا تھا۔ اس وقت جو پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے 3-4 بڑے شہروں میں ماضی میں بسنت منائی جاتی رہی ہے، لاہور کے علاوہ قصور، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور کسی حد تک راولپنڈی میں بھی، لیکن اب صرف اس کو لاہور تک محدود کر دیا گیا۔ اس بسنت کے حوالے سے مجھے یاد ہے کہ 2 اوپینین ہمیشہ رہے ہیں۔ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال لاہور میں پڑھتے تھے، تو بسنت قریب آتی تھی تو اندرون شہر میں ایک بڑا جشن کا سما ہوتا تھا، اور ہم اقبال پارک میں جا کے پتنگ اڑایا کرتے تھے۔ تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول کے جو کچھ ٹیچر تھے وہ روکا کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا یہ بسنت نہیں منانی آپ نے، یہ ہندوؤں کا تہوار ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ بسنت جو ہے یہ ہندوؤں کا تہوار کیسے ہو گیا۔ بڑے ہوئے ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں آئے جب، تو وہاں پر پتہ چلا جی کہ کچھ جو ایک طلبہ تنظیم تھی وہ اس کی بڑی مخالفت کرتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے جی کہ یہ کوئی حقیقت رائے تھا، ایک ہندو تھا، وہ سیالکوٹ کا رہنے والا تھا، تو اس نے توہین رسالت کی تھی، اس کو جب سزا ہوئی تو اس کو پھانسی دے دی گئی، اور اس پھانسی کے خلاف جو ہندو اور سکھ ہیں وہ یہ بسنت مناتے تھے۔ لیکن ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو تھا، اور جو لاہور کے پرانے رہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے تھے بھئی یہ بسنت جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہندو مذہب کے ساتھ، یہ تو سارے مناتے ہیں، اور اس کا تعلق تو بہار کے ساتھ ہے، اور یہ حضرت امیر خسرو صاحب کے زمانے سے بسنت منائی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی ایک آرگومنٹ دیا جاتا تھا کہ جی حفیظ جلندری صاحب جو پاکستان کے قومی ترانے کے خالق ہیں، انہوں نے بھی بسنت پر ایک ترانہ لکھا تھا، بڑا لمبا ترانہ ہے، اور اس کا جو پہلا شعر تھا وہ تھا لو پھر بسنت آئی پھولوں پر رنگ لائی۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ سپرنگ کے ساتھ ہے، بہار کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات کیوں ہو رہی ہے کہ جناب یہ بسنت جو ہے اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ 8 فروری کو
تحریک تحفظ آئین اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے ایک پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے۔ اب پہیہ جام ہڑتال کی کال جو ہے وہ تو پورے ملک میں دی ہوئی ہے، لیکن شاید پنجاب حکومت نے سوچا ہو کہ لاہور میں اگر تھوڑا بہت پہیہ جام ہو گیا تو بڑی سبکی ہوگی، تو انہوں نے بجائے کہ یہ فروری کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں بسنت منانے کا اعلان کرتے، انہوں نے فروری کے پہلے ہفتے میں ہی یعنی کہ سردی کے موسم میں ہی بسنت منانے کا اعلان کر دیا۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بسنت پولیٹیسائز ہو گئی ہے، اور پھر اس پہ بہت سے اشتہار چل رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر اشتہار چل رہے ہیں، اخبارات میں اشتہار چھاپے جا رہے ہیں، بسنت کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، گلوریفائی کر دیا گیا ہے، لیکن منائی صرف لاہور میں جا رہی ہے۔ قصور جہاں پہلے منائی جاتی تھی وہاں پہ نہیں منائی جا رہی، گجرانوالہ، سیالکوٹ، باقی شہر پنجاب کے جہاں پر یہ پہلے بھی منائی جاتی تھی وہاں پہ اس کو نہیں منایا جا رہا۔ لگتا یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کا صرف مقصد یہ ہے کہ 8 فروری کے دن لاہور میں جو ہے سڑکیں ویران نظر نہ آئیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے۔ لیکن میں اب یہ بھی بات کروں گا کہ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جی کہ یہ تو کئی سال سے اس پر پابندی تھی اور اس پابندی کو مریم نواز نے ختم کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی یہ تو پابندی لگائی تھی شہباز شریف نے اور اس کو ختم کیا ہے مریم نواز نے۔ یہ بات ایسے نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی ایک خاص پارٹی کو یا ایک خاص سیاسی شخصیت کو ضرورت سے زیادہ کریڈٹ دینے کے لیے، اس کی خوشامد کرنے کے لیے تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بسنت پر جو پابندی لگی تھی یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2005 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے لگائی تھی، اور جو ایگزیکٹ ڈیٹ تھی وہ تھی جناب 25 اکتوبر 2005۔ 25 اکتوبر 2005 کو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، ان کی سربراہی میں ایک بینچ تھا، اس نے بسنت پر پابندی لگائی تھی، کیونکہ اس سال یعنی کہ 2005 میں 19 کے قریب جو لوگ ہیں وہ لاہور شہر میں پتنگ اڑاتے ہوئے یا پتنگ کی ڈور لگنے سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی، تو 19 اموات کی وجہ سے 2005 میں اس پر پابندی لگی تھی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جناب 25-30 سال کے بعد بسنت پر پابندی ختم کی ہے مریم نواز نے، یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جب 2005 میں پابندی لگی تو اس کے چند مہینوں کے بعد یعنی کہ اس کے تقریباً 1 سال کے بعد 2006 میں جو اس وقت کی پنجاب حکومت تھی اور چیف منسٹر تھے چودھری پرویز لائی، تو انہوں نے کچھ دنوں کے لیے بسنت پر سے پابندی اٹھائی، کیونکہ ان پہ بڑا پریشر تھا کہ بسنت منائی جائے، کیونکہ بسنت سالہ سال سے لاہور میں منائی جا رہی تھی، تو انہوں نے بسنت سے پابندی ہٹائی۔ لیکن جیسے ہی بسنت سے پابندی ہٹی تو پتنگ بازی دوبارہ شروع ہو گئی، اور پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں تھے، تو دوبارہ سے کوئی بچہ جو ہے وہ پتنگ اڑاتے ہوئے چھت سے گرا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ کوئی نوجوان جو ہے وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے تو اس کے گلے پہ ڈور پھر گئی، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو 3-4 اموات جب ہوئیں تو دوبارہ جو ہے 2006 میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ بات بڑی ضروری ہے آپ کو بتانی کہ 2006 میں یہ جو بسنت منانے کا اعلان ہوا تھا یہ مارچ کے مہینے میں ہوا تھا، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو بسنت ہے یا تو فروری کے تیسرے یا چوتھے ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں موسم کو دیکھ کر اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ایک لاہور میں اور پنجاب میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، آئی بسنت پالا اڑنت، یعنی کہ جب پالا کا مطلب ہے سردی، جب سردی چلی جاتی ہے تو پھر بسنت آتی ہے۔ اب یہ جو بسنت ہے یہ سردی کے ساتھ ہی منائی جا رہی ہے، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ اس کی کچھ سیاسی وجوہات ہیں کہ سردی اور بسنت جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا، اب جب 2006 میں بسنت سے پابندی تھوڑے دنوں کے لیے ہٹائی گئی، پھر دوبارہ لگا دی گئی، تو اس کے بعد پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر پنجاب حکومت جو ہے اس پہ پریشر آیا کہ جی 2007 میں آپ دوبارہ جو ہے بسنت سے پابندی ہٹائیں۔ تو پنجاب حکومت جو ہے
اس نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی کہ جی ہمیں بسنت منانے کی اجازت دی جائے. تو 2007 میں اگین جو افتخار محمد چودھری صاحب ہیں وہی تھے چیف جسٹس, تو انہوں نے پنجاب حکومت کی طرف سے بسنت منانے کی اجازت کے لیے دی جانے والی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی. 2007 میں یہ درخواست مسترد کر دی. اب اس کے بعد پھر کوشش ہوئی 2008 میں 2009 میں کہ سپریم کورٹ پابندی ختم کرے, لیکن پابندی ختم نہیں ہوئی, اور پھر مجبوراً 2009 میں ایک پنجاب حکومت نے ایک قانون پاس کر دیا, ایک ایکٹ, پتنگ بازی پر پابندی کا ایک ایکٹ پاس کر دیا سپریم کورٹ کے حکم پر, اور پھر یہ پابندی جو ہے یہ مستقل طور پہ لگ گئی. لیکن اس میں گنجائش رکھی گئی تھی کہ حکومت جو ہے وہ 15 دن کے لیے ویور دے سکتی ہے, 15 دن کے لیے بسنت سے پابندی ہٹا سکتی ہے. تو اس کے بعد 2017 میں جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان سے بہت سے لوگوں نے ریکویسٹ کی, ان کو درخواست کی کہ جو بسنت پر پابندی کا ایکٹ ہے اس میں گنجائش موجود ہے, اب 15 دن کے لیے ویور دے دیں, 15 دن کے لیے پابندی ہٹا دیں. تو شہباز شریف صاحب نے کہا نہیں, اس بسنت کی وجہ سے بہت سی اموات واقع ہو جاتی ہیں, اور پھر یہ بھی تھا ایک ایشو کہ یہ جو بجلی کی تاریں ہوتی ہیں یہ ٹرپ کر جاتی ہیں, اس سے بجلی کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے, اور لیسکو کو بڑا نقصان ہو رہا تھا, باقی شہروں میں بھی وابڈا کو بھی بہت نقصان ہو رہا تھا. تو شہباز شریف صاحب نے یہ انکار کر دیا 2017 میں. اب شہباز شریف صاحب چلے گئے اور 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے اور عثمان بزدار پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے. تو اب جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب یہ بسنت جو ہے یہ 25-30 سال بعد اس پر پابندی ختم کی گئی ہے, وہ یہ بھول گئے ہیں کہ دسمبر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی پنجاب میں بسنت پر سے پابندی ہٹائی اور کچھ دنوں کے لیے بسنت منانے کا اعلان کیا. باقاعدہ پنجاب حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا ہم بسنت منائیں گے, اور بسنت منانے کے لیے فروری کے آخری ہفتے یا مارچ کے پہلے ہفتے میں انہوں نے کہا جی ہم بسنت منائیں گے. یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اس وقت بڑی ایک بحث شروع ہو گئی کہ جی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, پنجاب حکومت جو ہے وہ کیسے بسنت منا سکتی ہے. تو ہم نے اس وقت یہ ٹاک شوز کیے, اور عجیب بات یہ تھی کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے جو اس وقت اپوزیشن میں تھے وہ کہتے تھے بسنت نہیں منانی چاہیے, اور تحریک انصاف والے کہتے تھے بسنت منانی چاہیے. یہ ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں یہ بحث ہوتی رہی ہے. تو اس لیے مجھے یاد ہے کہ 2018 کے دسمبر میں بسنت پر سے پنجاب حکومت نے پابندی اٹھائی تھی اور یہ تھوڑے دن کے لیے منائی بھی گئی تھی, لیکن بعد میں دوبارہ اس پر پابندی لگا دی گئی کیونکہ پنجاب حکومت کا جو ایکٹ ہے, جو قانون ہے, اس میں ویور کی گنجائش موجود تھی. اب یہ 2026 میں اس کو بسنت کو تیسری چوتھی دفعہ منایا جا رہا ہے, پابندی کے بعد تیسری چوتھی دفعہ منایا جا رہا ہے. پابندی 2005 میں لگی, پھر 2006 میں پابندی کے باوجود اس کو کچھ عرصے کے لیے منانے کی کوشش کی گئی, پھر 2007 میں کوشش کی گئی اور وہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد جناب یہ 2017 میں کوشش کی گئی, کوشش کامیاب نہیں ہوئی. پھر 2019 میں بسنت منائی گئی, پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں منائی گئی. اب یہ تیسری دفعہ اس کو منانے کا اعلان کیا جا رہا ہے. کوشش جو ہے وہ 4-5 دفعہ ہوئی, لیکن 4-5 کوششوں میں سے یہ تیسری کوشش جو ہے یہ کامیاب ہوئی ہے. اچھا, اب اس میں ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ بسنت ضرور منائیں, ایک موسمی تہوار ہے, اس کو پولیٹیسائز کرنا یا اس کو مذہبی رنگ دینا یہ مناسب نہیں, ایک موسمی تہوار ہے. لیکن جتنا مجھے یاد ہے کہ یہ بسنت جو ہے یہ کسی زمانے میں, یعنی کہ ہمارے اسکول کالج کے زمانے میں, یہ لوئر مڈل کلاس کا اور مڈل کلاس کا تہوار ہوا کرتا تھا. لیکن سلولی اینڈ گریجولی اس کو امیر طبقے نے ہائی جیک کر لیا. لیکن امیر طبقے نے جب اس کو ہائی جیک کیا, اس کے باوجود جو غریب طبقہ ہے وہ بھی بسنت منایا کرتا تھا, اور اس وقت بسنت کو اتنی مہنگی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب اس بسنت کو صرف لاہور تک محدود کر دیا گیا ہے, اور لاہور میں بھی کچھ مخصوص مقامات ہیں
جہاں پہ اجازت دی گئی ہے کہ جی آپ نے یہاں پر پتنگ بازی کرنی ہے اور ہر جگہ پہ آپ پتنگ بازی نہیں کر سکتے، اور اس کی پتنگیں اور جو ڈور ہے وہ بیچنے کے لیے بھی مخصوص لوگ جو ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے۔ عام جو پرانے جو پتنگ باز تھے ان کو پتنگ بنانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی بیچنے کی اجازت ہے۔ اس سے ہوا یہ ہے کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ایک امتیازی سلوک نہیں ہے، کیا یہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش نہیں ہے کہ بسنت جس کے بارے میں خود پنجاب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ پنجاب کا تہوار ہے، تو اگر یہ پنجاب کا تہوار ہے تو اس کو صرف لاہور تک کیوں محدود کیا گیا ہے، جبکہ پہلے ہی جنوبی پنجاب میں یہ ایک نعرہ لگایا جاتا ہے اساں قیدی تخت لاہور دے۔ تو جنوبی پنجاب میں تو بسنت اتنی نہیں منائی جاتی، لیکن وسطی پنجاب کے جو کچھ شہر ہیں، قصور ہے، گجرانوالا ہے، سیالکوٹ ہے، وہاں پہ تو بسنت منائی جاتی تھی، تو وہاں پر کیوں اجازت نہیں دی گئی؟ اب آپ کو شاید پتہ ہو کہ کچھ دن پہلے راولپنڈی شہر میں لاہور سے آنے والی 20,000 پتنگیں جو ہیں وہ پولیس نے ان کو ضبط کر لیا، اور جو بندہ لے کے آ رہا تھا اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹیلی ویژن پہ اور اخبارات میں کمپین چل رہی ہے کہ جی وہ بہت زبردست کام ہوگا، جی سب بسنت منا رہے ہیں، تو بسنت جو ہے وہ 6، 7 اور 8 فروری کو صرف لاہور شہر میں منائی جا رہی ہوگی، اور باقی پورا پنجاب اور پورا پاکستان جو ہے وہ صرف ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوگا، وہ ٹیلی ویژن پر بسنت منا رہے ہوں گے۔ سارے پاکستان کے اور پنجاب کے لوگ تو بسنت نہیں منا رہے ہوں گے، کیونکہ اگر لاہور کے علاوہ پنجاب کے کسی شہر میں پتنگ اڑتی ہے یا ڈور بنانے کی کوشش ہوتی ہے، ادھر پولیس پہنچ جاتی ہے، چھاپا مارتی ہے، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ اس میں اگر قانون میں 15 دن کا ویور جو ہے وہ اس کی گنجائش موجود تھی تو وہ پورے پنجاب کے لیے تھی، صرف ایک شہر کے لیے نہیں تھی۔ تو اس سے جو لاہور سے باہر جو پنجاب کے مختلف شہروں کے رہنے والے لوگ ہیں جو کہ بسنت منانا چاہتے ہیں، ان کو پتنگ بازی کا شوق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ لاہور کی جو سڑکیں ہیں وہاں پہ 8 فروری کو ریل پیل نظر آئے، اور جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہڑتال کی کال دی گئی ہے وہ کال ناکام ہو جائے۔ تو اس لیے میں نے شروع میں یہ کہا کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے اس کو سیاست کا شکار کر دیا جاتا ہے، تو بسنت کو بھی سیاست کا شکار کر دیا گیا ہے۔ بسنت ایک موسمی تہوار ہے، اور بہار کے موسم میں بسنت بنانے میں کوئی برائی نہیں ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، تھوڑا سا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ بسنت بنائیں تو یہ خوشیاں بانٹتی ہے، اور اس سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو روزگار بھی ملتا ہے۔ لیکن کیا یہ جو جشن منانا ہے اور بسنت منانا ہے اور روزگار کمانا ہے بسنت کے نام پہ، کیا یہ صرف لاہور والوں کا حق ہے؟ مجھے امید ہے لاہور والے جو ہیں وہ میری اس بات کا برا نہیں منائیں گے، بلکہ میری تائید کریں گے کہ بسنت کا تہوار منانا صرف لاہور کا حق نہیں ہے، یہ پورے پنجاب کا حق ہے، یہ پورے پاکستان کا حق ہے۔ اور اگر یہ ایک اچھا تہوار ہے اور اس کی اتنی زبردست کمپین چل رہی ہے میڈیا پر، ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں، تو یہ صرف لاہور والوں کو یہ فیسلٹی نہیں ملنی چاہیے، یہ پورے پنجاب کو فیسلٹی ملنی چاہیے، پورے پاکستان کو ملنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔